سر صاحب، ویسے تو خارجہ محاذ پر پاکستان کے لیے کافی کامیابیاں ہیں جن کا تذکرہ عالمی سطح پر بھی کیا گیا ہے اور لیڈرشپ کی کامیابی کا اعتراف بھی کیا گیا ہے، لیکن جو حالات بنتے جا رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان اندرونی اور بیرونی محاذ دونوں پر چومکھی لڑائی لڑ رہا ہے۔ ایک تو انڈیا کو تو ہم نے ایک اچھا خاصا سبق سکھایا مئی میں، تو اس کے بعد سے انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اب کی بار جو آپریشن سندور کا اگلا مرحلہ ہوگا وہ ڈیڈلیئر ہوگا، وہ پاز کر کے بیٹھے ہیں۔ دوسری طرف افغانستان کے ساتھ جو ہمارے معاملات خراب ہوئے پچھلے ہفتے سے، تب بھی آپ سے اسی معاملے پر ہم نے انالیسس لیا تھا، لیکن اب سچویشن زیادہ خراب اور بکھر چکی ہے۔ یہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کا ایک ایسا مسئلہ ہے جو دہائیوں سے حل ہی نہیں ہو پا رہا، اور ایسے لگتا ہے جتنے ہم نے ٹرائی کر لیے ہیں آپشن سارے ایگزاسٹ ہو چکے ہیں۔ اب خواجہ آصف افغان طالبان کی پیٹھ پر بھارت کو دیکھ رہے ہیں کہ ان کی پراکسی بن چکے ہیں۔ یہ جنگ کس نے چھیڑی، پھر سیز فائر کس نے کرایا، کس کی درخواست پر ہوا، اور 48 گھنٹے کا وقت کس نے لیا؟ ان سوالوں کے جواب ڈھونڈے جا سکتے ہیں؟ نہیں، سمپل سی بات ہے، کوئی کمپلیکیٹڈ بات تو نہیں ہے۔ پاکستان کافی عرصے سے افغان طالبان کی قیادت کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ آپ ٹی ٹی پی کو مت سپورٹ کریں، ان کو پروٹیکٹ مت کریں، ان کو ان کے اوپر پریشر ڈال کے وہ جو پاکستان کے اوپر اٹیکس کر رہے ہیں وہ بند کروائیں، نہیں تو ہم مجبور ہو جائیں گے، پھر ہمیں کچھ کرنا پڑے گا۔ اگر خود کرنا پڑے گا تو پھر آپ کے ساتھ تعلقات خراب ہوں گے، بیکاز ہمیں پھر بارڈر کراس کر کے ایکٹیویٹی کرنی پڑے گی۔ تو آپ مہربانی کر کے ہماری امداد کریں، مدد کریں، ہماری ان سے بات چیت کروائیں، اور آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہو تاکہ ان کو بھی پتہ چلے کہ آپ ان کے ساتھ نہیں ہیں، نیوٹرل نہیں ہیں، آپ ہمارے ساتھ ہیں۔ اس کی وجہ کیونکہ وہ گھس بیٹھی ہیں آپ کے علاقے میں، تو پھر ساری ذمہ داری آپ ہی کی بن جاتی ہے۔ اور یہ نہ ہو کہ یاد رہے آپ کو کہ اسامہ بن لادن جب ملا عمر صاحب کے زمانے میں افغانستان میں تھے تو اس وقت امریکہ نے اور پاکستان نے یہ کہا تھا کہ آپ ان کو کہیں یہاں سے چلے جائیں، یہاں آپ کے علاقے میں مت رہیں، نکال دیں ان کو، جہاں بھی جانا چاہتے ہیں نکال دیں یہاں سے، تاکہ پھر امریکہ اور ہمارا مسئلہ حل ہو جائے۔ اگر یہاں رکھیں گے تو پھر پرووکیشن ہوگی، پھر کچھ نہ کچھ امریکہ کرے گا۔ تو ہماری بات سنی نہیں تھی، تو پھر یہ جو کچھ ہوا اس کے بعد وہ سب جانتے ہیں۔ امریکہ نے پھر بمباری بھی کی، پھر بھاگے وہاں سے، افغان بھاگنا پڑا، پھر تورا بورا آ گئے، پھر 20 سال یہاں بیٹھے رہے، اینڈ سو آن۔ اچھا، اب سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ہم نے پاکستان نے بڑی مدد کی ہے طالبان کی، جس کی وجہ سے امریکہ ہمارے ساتھ بہت عرصے تک ناراض رہا، ہمیں یہ بھی کہتا رہا کہ ڈبل گیم کھیلتے رہے۔ تو ہم نے تو بہت قربانیاں دی ہیں آپ کو۔ جب روس نے انویڈ کیا افغانستان کو تو ہم نے اس وقت کے مجاہدین کو سپورٹ کیا، پھر اس کے بعد جب آپ کی اور مجاہدین کی جنگ ہوئی تو ہم نیوٹرل ہو گئے، اس کے بعد آپ پاور میں آ گئے، ہم نے آپ کو سپورٹ کیا۔ سب سے پہلے اس وقت پہلے جب طالبان آئے تھے تو وی ور امنگسٹ دی فرسٹ ٹو ریکگنائز دیم آلسو، 90 کی دہائی میں بعد میں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ طالبان کو سمجھانے کی بڑی کوشش کی، مگر بات سنتے بھی ہیں اور پھر آگے اس پہ عمل نہیں کرتے۔ اچھا، عمل کیوں نہیں کرتے؟ سوال تو یہ ہے کہ عمل کیوں نہیں کرتے؟ ان کی مجبوریاں ہیں جن کا تذکرہ جس کا میں تذکرہ ہمیشہ کرتا ہوں کہ ان کی مجبوریاں ہیں۔ اچھا، ان کی مجبوریاں تو اپنی جگہ، مگر ہماری بھی تو مجبوریاں ہیں نا، کیونکہ ٹی ٹی پی والے ہمارا سارا سپیک کا جو سارا پروجیکٹ ہے اس کو انہوں نے خطرے میں ڈال دیا ہے۔ چائنا ہم سے بڑا ناراض ہے کہ آپ ختم یہ معاملہ طے کیوں نہیں کرتے، یہ ٹی ٹی پی ہمیں اٹیک کر رہی ہے، وی کانٹ کیری آن سپیک اینڈ وی کانٹ کیری آن آل دیز پروجیکٹس، کہ اگر ہمارے لوگوں کو سیکیورٹی نہیں ملے گی، سیکیورٹی کیسے ملے گی؟ یہ تو نہیں ہوگا نا کہ آپ گارڈز دے دیں گے، ٹی ٹی پی کو ختم کرنا پڑے گا نا۔ اب ٹی ٹی پی کیوں چائنا کو اٹیک کر رہا ہے اور چائنیز انفلوئنس کو اٹیک کر رہا ہے؟ بیکاز دے تھنک دس، یہ پاکستان اگر چین کے ساتھ مل گیا تو ان کو تو بہت سے راستے مل جائیں گے، سب کچھ ہو جائے گا۔ تو ٹی ٹی پی کے اپنے انٹرسٹس ہیں، ٹی ٹی اے کے اپنے انٹرسٹ ہیں، پاکستان کے اپنے انٹرسٹ ہیں، اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ہماری بات وہ اس لیے نہیں مان رہے ٹی ٹی اے والے کہ انہیں ڈر ہے، وہ جینیونلی ڈر ہے انہیں کہ داعش IS وہ ہے وہاں افغانستان کے اندر۔ اس وقت 6-7 گروپس چھپے ہوئے ہیں۔ ایک گروپ ہے جو چائنا کے خلاف ہے، ایک گروپ ہے جو سینٹرل ایشیا کے خلاف ہے، ایک گروپ ہے جو کہ ساری دنیا کے خلاف ہے، امریکہ کے خلاف بھی ہے، سب پناہ لیے ہوئے ہیں، سب نے پناہ لی ہوئی اور سب وہاں ریکروٹمنٹ کر رہے ہیں۔ اور ٹی ٹی اے کا جو ڈر ہے کہ یہ اگر اکٹھے ہو گئے کسی سٹیج پہ تو یہ کابل پہ نہ حملہ کر دیں،
اس ٹی ٹی اے والوں کے اوپر حملہ کر کے ان کو نکال نہ دیں اور یہ ریڈیکل ایلیمنٹ سارے الائنس بنا کے افغانستان کو پکڑ نہ لیں. اس لیے وہ کسی کو چھیڑنا نہیں چاہتے کہ اگر ہم نے ان کو چھیڑا تو ہمارے گلے نہ پڑ جائے. اور سب سے زیادہ پاورفل ان میں سے اس وقت ٹی ٹی پی ہے. اس لیے وہ ٹی ٹی پی کو نہیں ہاتھ لگانا چاہتے. ہمارے لیے ٹی ٹی پی بہت بڑا پرابلم بنا ہوا ہے. ابھی حال ہی میں ایک نیا ڈائمینشن ہوا کہ ٹی ٹی اے نے ایک الزام لگایا پاکستان پہ کہ جی داعش جو ہے آئی ایس جو ہے وہ پاکستان اور افغانستان کے بارڈر ایریاز میں پاکستان کی طرف جو علاقے ہیں وہاں وہ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور الزام یہ لگایا کہ آپ ان کو پال رہے ہیں ہمارے خلاف. جی استعمال کر رہے ہیں. آپ ان کو استعمال کریں گے, ان کو پال رہے ہیں ہمارے خلاف, ان کو نکالیں یہاں سے. یہ پہلی دفعہ انہوں نے یہ الزام لگا دیا ہے کھل کے کہ داعش کو ہم سپورٹ کر رہے ہیں طالبان کے خلاف. ابھی آپ سوچئے داعش وہ گروپ ہے جو کہ ساری دنیا کے خلاف ہے, وہ تو امریکہ کے خلاف بھی ہے. ابھی امریکہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ ہمارا انٹرسٹ افغانستان میں ٹی ٹی اے بھی نہیں ہے, ٹی ٹی پی بھی نہیں ہے, وہ تو داعش ہے, ہم تو داعش کو مارنا چاہتے ہیں. وہ افغان والے ٹی ٹی اے والے کہہ رہے ہیں ہم نے چھپائے ہوئے ان کو اپنی طرف رکھا ہے. اب تو اس لیے سب کے اپنے اپنے پرابلمس ہیں اور ہم ایک مشکل سچویشن میں پہنچ گئے ہیں. اب ہم ٹی ٹی اے کے اوپر پریشر ڈال رہے ہیں کہ بھئی ہم نے آپ کے لیے بہت کچھ کیا ہے, ہم نے آپ کے لیے تجارت بھی کھول دی, سب کچھ کیا, آپ کے آنا جانا یہ وہ, اور ہم پوری کوشش بھی یہ کر رہے ہیں کہ ریکگنیشن آپ کی ہو جائے, اکٹھے مل کے ہم کر لیں. تو ہم تو آپ کے دوست ہیں مگر آپ مہربانی کریں, ہماری بھی کوئی مدد کریں, یہ ٹی ٹی پی والوں کو بند کریں. وہ نہیں کرتے. اچھا ان کیوں؟ ایک تو ریزن میں نے آپ کو بتایا کہ وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ داعش کو آپ نے بٹھا کے رکھا ہوا ہے. اس کا مطلب جینیونلی وہ فکر مند ہے کہ اگر ٹی ٹی پی کو ٹی ٹی اے نے اگر نکالا یا ان کو خلاف کارروائی کرنے کی اجازت دے دی تو وہ مل نہ جائیں داعش کے ساتھ. اور یہ لوگ, سب سے بڑا ڈر یہ ہے, یہ جو طالبان ہے نا یہ آئیڈیالوجیکل لوگ ہیں, یہ لڑائی کے اوپر یہ زندہ ہیں. ان کو گورن نہیں کرنا آتا, ان کو ایڈمنسٹریشن نہیں چلانی آتی, ان کو کچھ نہیں کرنا آتا سوائے یہ لڑائی کرنے کے. دے آر واریئرز. ساری تاریخ میں یہ پشتون واریئرز ٹرائبل روٹس کے اوپر یہ چلتے. اب وہ انہیں ڈر یہ ہے کہ اگر ٹی ٹی پی اور یہ جو داعش ہے یہ مل گئے تو ہمارے جو سپورٹرز ہیں ٹی ٹی اے کے وہ ادھر ان کے طرف نہ چلے جائیں, کیونکہ وہ تو جنگجو ہے نا. یہ تو اب اسٹیبل ایک گورنمنٹ بنا کے روٹی پانی پیسہ چل رہا ہے. تو بقی ان کے جو لوگ ان کے ساتھ جنہوں نے لڑائی کی ہے دے واریئرز. انہیں ڈر یہ ہے کہ ہمارے اوپر یہ نہ الزام لگ جائے کہ تسی مل گئے ہو, آپ مل گئے ہیں امریکہ کے ساتھ, آپ پاکستان کے ساتھ مل گئے ہیں, آپ ادھر مل گئے ہیں, آپ پیسے کے لیے یہ کر رہے ہیں. تو ان کے لوگ ان کو چھوڑ کے یہ دوسری جو تنظیمیں ادھر نہ چلے جائیں. تو سب کے پاس جینیون پرابلمس ہیں اور ٹی ٹی پی والے جو ہیں وہ اس کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں. بالکل وہ پورا اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. لیکن افغان طالبان ایک طرف یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کا اپنا معاملہ ہے کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ ریزالو کرے. اب جو آپ کا انالیسز ہے اس کے دو پہلو نکلتے ہیں, ایک چائنا کا جو پہلے آپ نے بتایا اور دوسرا انڈیا کا وزٹ ابھی امیر متقی کا. یہ ایک غیر معمولی دورہ تھا. اس میں اس سے پہلے جو ایفرٹس کی گئی وہ پاکستان کی طرف سے کی گئی تھی. جو ہمارے وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب گئے تھے, محمد صادق گئے تھے, پھر چائنا کا بھی اس میں رول رہا, پھر ماسکو کانفرنس بھی ہوئی. اس کے بعد وہ جیسے ہی دلی اترے ہیں اس دوران ان جھڑپوں کا آغاز ہوا ہے. وہاں بیٹھ کے انہوں نے داعش کے خطرے کا ذکر کیا, جس میں بعد میں ان کے ترجمان نے انہیں ٹوکا کہ اس وقت میڈیا کوریج کر رہا ہے, اب داعش کا ذکر کھلے عام مت کریں. تو آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گی کہ ان کو ٹی ٹی پی سے خطرہ اپنی جگہ, لیکن بھارت کی جو پشت پناہی ہے وہ اس معاملے کو کہاں لے جا سکتی؟ کہیں بھی نہیں لے جا سکتی. اور آپ نے دیکھا داعش کی طرف سے بیان بھی آ گیا ہے کہ یہ ٹی ٹی اے والے جو ہیں یہ ایک ہندو ملک کے ساتھ جا کے ہاتھ ملا رہے ہیں. انہوں نے داعش نے تو اٹیک کر دیا ٹی ٹی اے. ایک مبینہ آڈیو سرکولیٹ کر رہی ہے جس کو زلمے خلیلزاد نے بھی شیئر کیا ہے. اچھا اب بات یہ عائشہ کہ انڈیا کو کچھ نہیں ملنا, انڈیا کا کوئی ایکسیس نہیں رہا افغانستان میں. اچھا پہلی بات تو یہ ہے بیکاز وہ راستے بند ہو گئے ہیں سارے, اور جو ادھر سے ایران سے جو راستہ بنانے کی کوشش کر رہے تھے وہ بھی چابہار وہ بھی بند ہو گیا ہے. تو اب انڈیا کافی ڈیسپریٹ ہے بیکاز انڈیا وانٹس ایلائز. سارا ساؤتھ ایشین ریجن میں کوئی اس کا دوست نہیں رہا, صرف طالبان بچے تھے. اب ایک طالبان تھے, یہ ان کے اوپر بڑی محنت کر رہے تھے, یہ سوائے پیسے دینے کے اور کچھ نہیں کر سکتے, نہ ہتھیار دے سکتے ہیں, نہ کوئی اور کسی قسم کا سپورٹ دے